रसूल की दोज़ख में कैसे जाएगी ये उम्मत रसूल की, दोज़ख में कैसे जाएगी ये उम्मत रसूल की। इसी तरीके से सही बुखारी में हदीस है, हज़रत खालिद इब्न वलीद ने भी इस तरह अनजाने में कुछ लोगों को कत्ल कर दिया। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या अल्लाह मैं खालिद के इस अमल से बरी हूं, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं कोई जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, हुजूर अलैहिस्सलाम तो अपने साथियों की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं थे अगर वो गलत काम करें। तो भाई तुसी किधर जेड़ा कहते हो कुछ भी है तेरे महबूब की उम्मत से है। दोज़ख में कैसे जाएगी ये उम्मत रसूल की। झोली मेरी सरकार मदीना, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद कहना इस बारे में बता दें गलत है जी। ये तो बिल्कुल शिरकिया अकीदा है। नबी अलैहिस्सलाम को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि आपने रसूलुल्लाह से दुआ करनी है। दुआ सिर्फ अल्लाह ही से है जी। ना नबी को सजदा हो सकता है, ना आपसे दुआ की जा सकती है। हाँ, रसूलुल्लाह से दुआ करवाई जा सकती है जब आप दुनिया में मौजूद हो। हम टुकड़ों पे पलते हैं, हम टुकड़ों पे पलते हैं। या रसूलल्लाह सुन लीजिए मेरी फरियाद को, कौन है जो के सुने तेरे सिवा मेरी पुकार। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अल्लाह की सबसे अफजल मखलूक और तमाम जहानों के लिए रहमत हैं। उनकी शान में दिन रात भी लिखते रहें तो यकीन करें हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की तारीफ़ उस तरह बयान नहीं कर सकते जो कि उनका हक है। असल में उनकी तारीफ़ इस कायनात के मालिक और परवरदिगार अल्लाह ने की है कुरआन की शक्ल में। पूरा का पूरा कुरआन ही मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान करता है। वो लोग मेरे सर का ताज हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अशार लिखते हैं और पढ़ते हैं। लेकिन आज जो कुछ हो रहा है वो हद से तजावुज़ हो रहा है। अल्लाह ताला कुरआन में फरमाता है कि मैं हद से तजावुज़ करने वालों को पसंद नहीं करता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को इतना बुलंद किया जा रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ बिल्लाह अल्लाह के बराबर करने की कोशिश की जा रही है। आज हम चंद ऐसी ही नातों के अशार को रद्द करेंगे जो कि अल्लाह की तौहीद के खिलाफ और अल्लाह के शिरक पर जोर देते हैं। अलीम आका के हम टुकड़ों पे पलते हैं, हम टुकड़ों पे पलते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ये नात सुनने से दिल में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद ताज़ा होती है और दिल को सुकून भी मिलता है। लेकिन इस शेर के अंदर शायर ने कुछ ऐसा कह दिया है जिसे अगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सुनेंगे तो उनका दिल भी दुखेगा, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की तौहीद बयान की और लोगों को शिरक और कुफर से रोका। इस शेर में शायर इरादतन ये साबित करना चाह रहा है कि हमें जो भी खाने के लिए रिज़्क़ मिलता है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें देते हैं, क्योंकि हर जहान की हर मखलूक को पालने वाला सिर्फ अल्लाह ही है और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिज़्क़ भी अल्लाह ही की तरफ से आता है। हर किस्म की मखलूक सिर्फ अल्लाह ही के टुकड़ों पे पलती है, ना कि किसी इंसान के टुकड़ों पे। अल्लाह पाक का फरमान है, वो परवरदिगार जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछोना बनाया और आसमान को छत और आसमान से पानी बरसाया, फिर इसके ज़रिए तुम्हारे रिज़्क़ के तौर पर फल निकाले, लिहाजा अल्लाह के साथ शरीक ना ठहराओ जबकि तुम सब जानते हो। इस आयत में अल्लाह ने साफ साफ बता दिया है कि रिज़्क़ देना मेरी जिम्मेदारी है। अगर कोई इस जिम्मेदारी को किसी और की तरफ मंसूब करेगा तो वो मेरा साफ साफ शिरक करेगा। एक और जगह अल्लाह फरमाता है, ऐ ईमान वालो, जो पाकीज़ा चीज़ें हमने तुम्हें रिज़्क़ के तौर पर अता की हैं उनमें से जो चाहे खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो अगर वाकई तुम सिर्फ उसी की बंदगी करते हो। फिर अल्लाह पाक फरमाता है, बेशक अल्लाह सबसे बेहतर रिज़्क़ देने वाला है। दोस्तों, ये चंद आयात थी जो मैंने आपके सामने पेश की हैं। इस तरह की और भी बहुत सी आयात हैं जो ये साबित करती हैं कि तमाम मखलूक़ात सिर्फ अल्लाह ही के टुकड़ों पे पलती है। अब जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ के लिए ये शेर लिखा गया है, आइए ज़रा देखते हैं कि वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बारे में क्या हुक्म देते हैं। एक हदीस है, अगर तुम अल्लाह पर इस तरह भरोसा करो
جس طرح اللہ پر بھروسہ کرنے کا حق ہوتا ہے تو اللہ تمہیں پرندوں کی طرح رزق دے گا جو صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کے وقت پیٹ بھر کر واپس گھر آتے ہیں۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ پالنے والی ذات اللہ کی ہی ہے۔ ایک اور جگہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنیے، انسان پوری زندگی کیا کھائے گا، کتنا رزق حاصل کرے گا، اس کی عمر کیا ہوگی، یہ سب تبھی لکھ دیا جاتا ہے جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ یعنی کہ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ یہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ یہ میرے دیے ہوئے رزق کے کتنے ٹکڑے کھائے گا اور کہاں سے کھائے گا اور کب تک کھائے گا۔ پھر ایک سب سے اہم حدیث سنیے جو کہ اس شعر کو مکمل طور پہ رد کر دیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی رحمت، اللہ کا رزق اور اللہ کے فضل کے باعث ہم پر بارش ہوئی تو یہ لوگ اللہ پر ایمان لائے، اور جنہوں نے کہا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تو وہ میرے ساتھ کفر کرنے والے ہیں۔ تو دوستو، کوئی ستارہ ہو یا کوئی انسان فرق نہیں پڑتا، کیونکہ سبھی اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی پیدا کی ہوئی تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہیں۔ اور اگر ہم یہ کہیں گے کہ ہم اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں تو اللہ کی شان میں اس سے بڑی گستاخی کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس نعت کے مرکزی شعر کو سنیے ذرا۔ ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، اب تو ہو گئے غم بے شمار۔ غم چاہے کم ہو یا بے شمار، غموں کو صرف ایک ہی ہستی دور کر سکتی ہے اور وہ ہے اللہ عز و جل کی ذات۔ ہاں، اگر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہوتے، ان سے یہ کہہ سکتے تھے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم بہت زیادہ غم زدہ ہیں، ہمارے لیے اللہ کے حضور دعا کرے یا ہمیں اپنے پاس سے کچھ مال دے تاکہ ہمارے غم کچھ کم ہو جائیں۔ لیکن اس نعت میں تو شاعر ارادتاً جو مقام اللہ کا ہے وہ نعوذ باللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دینے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ وہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاملے میں کتنے سخت تھے آپ کو اس حدیث سے اندازہ ہو جائے گا۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی ممبر پہ کھڑا ہو کر خطبہ دے رہا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا خطبہ سن رہے تھے، تو اس نے ایک جگہ پر آ کر کہا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو ان دونوں کی پیروی نہیں کرے گا ناکام ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جملہ سنتے ہی صحابی کے ساتھ ذرا سختی سے پیش آئے، حالانکہ صحابی نے پہلے واضح کر دیا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جب دوسری بار دونوں کا ذکر آیا تو صحابی نے ان دونوں کا لفظ استعمال کر لیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اس لیے کیا تاکہ امت کو بتا دیا جائے کہ اللہ کی توحید میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اللہ علیحدہ اور مخلوق علیحدہ ہونی چاہیے۔ جو بھی اللہ کی جگہ کسی مخلوق کو دینے کی کوشش کرے گا وہ اللہ کا مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سفر کے دوران جب بھی کہیں پڑاؤ ڈالتے تھے تو کثرت کے ساتھ یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم اور پریشانی سے، عاجزی اور کاہلی سے، بخل اور بزدلی سے، قرضے کے بوجھ اور لوگوں کے دباؤ سے۔ اس حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیدہ صاف ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی غم کی نجات کے لیے اللہ سے ہی دعا کیا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جب بھی کسی مسلمان کو کوئی غم پہنچتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے پہنچتا ہے اور اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جسے میں نقصان پہنچانا چاہوں پوری دنیا مل کر بھی اسے نقصان سے بچا نہیں سکتی، اور جسے میں فائدہ پہنچانا چاہوں پوری دنیا مل کر بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ اے پیغمبر، ان سے کہو کہ کیا تم اللہ کے سوائے ایسی مخلوق کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ کوئی نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتی ہے اور نہ فائدہ پہنچانے کی طاقت رکھتی ہے؟ پھر اللہ پاک فرماتا ہے، کہو کہ جب تک اللہ نہ چاہے میں خود اپنے آپ کو بھی نفع یا نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا۔ دوستو، ایسی بہت سی حدیثیں اور آیتیں موجود ہیں
اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی پیغمبروں کا دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑنا اور لوگوں کو سمجھانا کہ اللہ کے ہو جاؤ، کیونکہ دنیا اور آخرت میں نقصان اور فائدہ پہنچانے والا صرف اللہ ہی ہوگا۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو ہدایت کے نور اور اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیں اس طرح کی مزید لیٹسٹ ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ اللہ حافظ۔